السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ٹاپک ہے اپنا اسماعیلی امامت اور اثناعشری امامت، تو اسماعیلی امامت یہ ہے یعنی 12 امام، بے شک صحیح ہے، اور سنت والجماعت جو مانتی ہے وہ اس میں امام مہدی علیہ السلام امام حسن کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد یا احمد ہوگا، والدہ ماجد کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ خیر، ان کا عقیدہ ہے، تو وہ امامت جب سے لے کر ابھی تک کے امام مہدی صاحب امامت، اس کا پروف چاہیے، وہ کہاں ہے؟ خیر، وہ سچے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیعہ اثناعشریوں کی امامت میں 12 امام بے شک برحق آل محمد ہے سب، جن کے اوپر آل ابراہیم بھی ہونے کی وجہ سے درود و سلام پیش کرنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب جو بات آئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت کے 2 گروہ ہو گئے۔ فرقے تو کہنا میرے بس کی بات نہیں ہے، مگر میں یہ کہوں گا امامت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ہے اسماعیلی امامت اور ایک اثناعشری کا بول دیا 12 امام۔ اب اسماعیلی امامت میں ایسا ہے کہ ہر زمانے میں امام موجود ہوتا ہے، یعنی حاضر ہوتا ہے، اور قرآن سے یہ پروف ہے کہ ھدی للمتقین قرآن ہے، مگر امام المتقین قرآن نہیں ہے۔ امام المتقین انسان ہوتا ہے، تو قرآن ایک بولتا نہیں ہے، اور امام المتقین متقین امام اولیاء کرام کا امام، وہ امام المتقین انسان ہوتا ہے۔ اسماعیلی امامت میں حدیث، میں تو محدث نہیں ہوں، مگر میری تحقیق کے مطابق امام ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے۔ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس کی موت جہالت پر ہوتی ہے۔ یہ کوئی بحث کی بات اتنی سب لمبی نہیں ہے۔ تو اسماعیلی امامت کے اندر ہر زمانے میں امام موجود ہوتا ہے یا حاضر ہوتا ہے، اور وہ امامت کے جو قائل ہوتے ہیں، تو وہ امام جیسے قرآن ھدی للناس ہے، ایسا امام بھی تمام انسانوں کی ہدایت کا وہ امام ہے، اور اس میں سے جو لوگ ہدایت پائیں گے وہ متقی بنیں گے، امام کی امامت کے قائل ہوں گے اور پہچانیں گے، بیعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو انہی سے ان کو صراط مستقیم ملتی ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ تو وہ متقی لوگ کو امام المتقین مجھے نہیں معلوم، یہ تو قرآن اور حدیث کا اتنا ہی علم رکھتا ہوں میں، جو پیش آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ہر زمانے امام موجود ہوتا ہے، اس کو حاضر امام کہتے ہیں، موجود۔ خیر، تو یہ ہمارے جب یہ بات بنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت امام اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو ان کو ماننے والے جو تھے وہ ایک گروہ بن گیا، اور حضرت امام اسماعیل، میری بات ماننا مت، میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ بھی ہو سکتا ہوں، وہ تو اللہ بہتر جانے، مگر جو بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑا اتنا بڑا محدث یا تو اتنا بڑا کامل متقی ہرگز نہیں ہوں، مگر میری جان کے مطابق میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ اللہ کی مرضی ہے، مجھے نہیں معلوم، مگر جو حقیقت ہے جتنی جانتا ہوں اتنا بیان کروں۔ تو اس میں 2 گروہ بن گئے، ایک حضرت امام اسماعیل کی امامت کے قائل جو ان کے طرفدار تھے، وہی شیعہ علی کہلائیں گے، یعنی وہ شیعہ کون جو امام کے طرفدار ہیں، وہ شیعہ امام، تو امام کو جو مانے وہی شیعہ علی، تو جیسے اثناعشری بھی شیعہ علی ہیں،
اسماعیلی بھی اپنے زمانے کے امام کے اوپر بیعت ہو کر ان کی فرما برداری کرے، وہ رسول کی فرما برداری، وہ اللہ کی فرما برداری ہے، یہ اطاعت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو امر جو ہے اولی الامر ہے، وہ امام زمہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ حضرت امام اسماعیل کی دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ یہی امام ہے، اور میں خود بھی اس کا قائل ہوں کہ یہی امام ہے، چاہے میں غلط ہوں بول دیا میں نے، مگر یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو ان کے اہل نسب ہیں، تو ہمارے نسب ہو کے اسماعیل، ہم کیسے مانیں گے دوسری بات کو؟ اس کے پروف ہیں، کیسے بتاؤں گا میں آپ کو؟ انشاءاللہ ہو سکے گا تو یہ دو گروہ بن گئے۔ ایک حضرت امام اسماعیل کے دشمن، تو کیا ہوا؟ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجودگی میں انتقال ہو گیا حضرت امام اسماعیل کا، تو وہ تو انتقال ہو گیا، تو وہ انتقال کے بعد امامت کے حقدار نہیں ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے، صحیح بات ہے، میں غلط نہیں کہہ سکتا۔ دوسری روایت ہے کہ امام اسماعیل موجود تھے، تو ان کے طرفداروں نے وہ بنی عباس کے خلیفہ بادشاہوں کے جرم و ستم کے لیے شہید ہو جاتے، قتل ہو جاتے، تو انہوں نے، ان کے طرفداروں نے حضرت امام اسماعیل کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا، یعنی ایک جنازہ نکالا اور ظاہر کیا کہ حضرت امام اسماعیل کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ گروہ، اس کو کہتے ہیں، یہ بات والا جو گروہ ہے کہ انتقال ہو چکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقیہ، یعنی تقیہ میں چلائے، تو ایک وہ گروہ ہے۔ اور دوسرا جو مانتا ہے کہ امامت اس میں نہیں ہے، تو جس نے مانا ہے، اب ان کے صاحبزادہ حضرت نور محمد امام ہم مانتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جہاں تک میری سمجھ میں ہجرت کر کے ہندوستان گجرات میں چلے آئے کہ فتنے میں سے مر جائیں۔ تو امام ہیں وہ 8ویں، میری بات مت ماننا، مگر جو میری جانکاری میں یہ کتابی جو علم ہے، اس کی کتابیں نکال کے پروف دینے کی قوت نہیں میرے اندر، مگر آپ مانو یا نہیں مانو، میں مانتا ہوں۔ کیوں کہ ہم اسماعیلی سعادت اہل نسب آل محمد ہیں، میں منوا نہیں رہا آج کے، مگر یہ جو فتنہ برپا ہوا ہے، یہ فتنہ کرنے والا حسن اللہ یاری، یہ اس میں جو بڑا جیسے امام تھے زمانے کا، ایسی بحث میں کھڑا کر دیا، اس لیے مجھے بولنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو حضرت نور محمد، جس کو گجرات میں نور صدگر بابا کہتے ہیں، انہوں نے یہاں آ کر کتنا بڑا کام کیا کہ وہ یہاں کر انہوں نے دیکھا، اور یہاں کر ویدک دھرم کا جو ابھیاس کرا، اسٹڈی کی، تو یہ سناتن ویدک دھرم میں بت پرستی ہے نہیں، اور اسلام میں بت پرستی نہیں ہے، تو جو بت پرستی والا مذہب ہے وہ مذہب یعنی وہ دھرم نہیں ہے، وہ ادھرم ہے۔ اب دھرم کیا ہے؟ جس مذہب میں بت پرستی نہ ہو، اور جو کرتے ان کو کرنے دو، وہ لڑائی کی بات نہیں، دھرم اور ادھرم کا جھگڑا نہ ہونا چاہیے۔ تو دھرم کبھی ادھرم کے ساتھ لڑتا نہیں ہے، مگر ہاں جب وقت آ جائے، امام زمان جس کو بھارت کے ویدک دھرم میں اوتار کہتے ہیں، اب ٹائم پک چکا ہے، وہ ٹائم آئے گا۔ تو یہ کیا لڑائی ہے؟ پریترائے سادھونام وناشائے چ دشکرتام دھرم سنستھاپنارتھائے سمبھوامی یوگے یوگے، یعنی جب اللہ کے اولیاء کرام جو متقی لوگ ہیں، ان کو سادھو کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، ان کے اوپر رشت لوگ یعنی ظالم لوگ جب ظلم کرتے ہیں، تو نئے سر سے دھرم کی استھاپنا کرنے کے لیے، یعنی اسلام کی روشنی، صراط مستقیم، سچپن کو پھیلانے کے لیے وہ ہر یگ میں انسان آتا ہے۔ تو یہ بات صرف اسماعیلی اسلام سے میں پیش نہیں کر رہا، مگر کتاب یہی سناتن دھرم ہے، ویدک دھرم ہے کہ ہر زمانے میں امام یعنی اوتار ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق ویدک دھرم میں 9 اوتار ہو چکے، اور وہ 10واں اوتار کلکی اوتار جو کچھ عرصے میں ظاہر ہوگا، وہ اللہ سے بہتر جانے، مگر اس کو کلکی اوتار کہتے ہیں۔
اور یہاں پر اپنے ان کو امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. تو وہ دونوں کے نشان یہ ایک ہے کہ جو سفید گھوڑے پر سوار ہو کے آئیں گے. ہنی کلیرنتے ملیچو ترگواہن دھرم سنستاپنار تھایا تسمے کلکیات منے نمہ. یعنی جو دھرم کی استھاپنا کرنے کے لیے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں گے وہ کل کے اوتار وہی امام مہدی ہوں گے. آخری اعلان کر دوں حقیقت تو یہ نور صدگور بابا نے آ کر سناتن دھرم اور اسلام کی جو صراط مستقیم ہے تو جو صراط مستقیم پر ہے وہی سناتن دھرم وہی ستپن ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور یہ راستہ ہدایت والا ہے اور اس کے سوا جو ہے وہ گمراہی والا راستہ ہے. سورہ حمد کا فیصلہ. اب بات کیا ہے کہ یہ جو دونوں کو ملا کر چلنے والے دونوں کو نہیں تمام انسانوں کو مل کر چلانے والے اسماعیلی امام ہیں. اور وہ امامت کے اندر کوئی سیاہ سنی کچھ نہیں آتا ہندو مسلمان نہیں کچھ نہیں. اور وہ چل رہی ہے بات اس کے اندر ہم مبلغ بن کر تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ تقیہ میں ہم اور تقیہ جو بات ہے کہ آنے اپنے مذہب کو صراط مستقیم کو اعلان کریں گے. جو اماموں کو جیسے قتل کر دیا شہید کر دیے علی کو شہید کر دیے امام علیہ السلام علی شہید ہوئے امام حسن کو شہید کر دیے امام حسین کے قائل پورا زمانہ ہے چاہے ہندو عیسائی ہوں وہ امام شہید اعظم کہلاتے ہیں. شہید اعظم امام حسین کی سب سے بڑی تاریخ کی جو شہادت ہے اس کو سب مانتے ہیں ہر قوم مانتی ہے چاہے عیسائی ہو ہندو ہو سب ہو. یہ بات کیوں مانتے ہیں کہ وہ سب کے ہیں تو امام سب کا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو جو قاتل تھے وہ کون تھے تو اس ڈر کے لیے یہ ڈر ہے کہ امام زمان کو قتل کر دیں گے اور انہی کی قوم قتل کر دے گی کوئی غیر نہیں ہوتے. یہ سلسلہ چلا آیا اس لیے اسماعیلی امام تقیہ میں تو یہ نور صدگور بابا وہاں کا چھوڑ کر چھپنے کے لیے یہاں تبلیغ کے لیے یہاں کر انہوں نے جو تبلیغ کی. اور ہندو اور یعنی جو سناتن دھرم ہندو تو نہیں مگر سناتن دھرم جو صراط مستقیم میں تھا ہے اور رہے گا اسلام تھا ہے اور رہے گا دونوں کو ملا دیا. صراط مستقیم گجرات میں ستپن کہا اور آپ نے تبلیغ کی. بہت سارے ان کے واقعات کرامت ہیں جو کتاب میں بھری پڑی ہوئی ہے. بس یہاں سے میں آپ کو یہ روشنی ڈالتا ہوں کہ جو اسماعیلی امام ہیں وہ سب کے ہیں. مانو مت مانو تو اماموں کو تقیہ میں رہنا پڑتا ہے چھپ کر ورنہ ان کے قوم ان کو قتل کر دی جو اگلے اماموں کو شہید کر دی. یہ پروف ہے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. آخری دعا اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو صراط مستقیم یعنی ستپن پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے اور جلد سے جلد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو تاکہ یہ جو کفرستان کے اندر جو بڑھ چکا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو تمام اولیاء کرام کا ظہور ہو. اور امام مہدی علیہ السلام آپ جب ظہور ہوگا ان کا فیصلہ وہی کریں گے. میں تو ان کے غلام ہوں. والسلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ آمین.